فرعون کا خواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ فرعون بڑا مغرور اور متکبر بادشاہ تھا اور اپنی ربوبیت کا مدعی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون ڈر گیا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا۔ جلالین تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا۔ اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے ماہرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں ان کے بچے ذبح کر دیے گئے۔ وہ جو ذبح کیے گئے ان کی تعداد 12,000 یا 70,000 تھی۔ اتنی بات واضح ہے کہ ہزاروں کی تعداد تھی۔ تفسیر طبری جلد نمبر 20 اور تفسیر جلالین۔ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہی حالات یاد کرانے کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یاد کرانے کے لیے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد پر ہمارے بڑے انعام تھے۔ وہ بھی شکر کرنے کے بجائے رب تعالیٰ کے احکام کا انکار ہی کرتے رہے اور خائب و خاسر ہوئے۔ تمہیں چاہیے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ نجومیوں کی پیش گوئی۔ بعض مفسرین نے اس واقعہ میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تمہاری مملکت میں ایک ایسا بچہ ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو چھین لے گا۔ اس نے کہا اچھا میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ آئندہ 2 سال تک وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرواتا رہا۔ جو بچہ پیدا ہوتا اسے ذبح کروا دیتا اور اس نے مردوں کے الگ باغیچے بنا دیے تاکہ یہ ادھر ہی کھیلیں، کھائیں پئیں سوئیں، اور عورتوں کے الگ باغیچے بنا دیے تاکہ وہ بھی ادھر ہی کھائیں پئیں سوئیں۔ بنی اسرائیل کے مرد و عورت کا ملنا جلنا منع کر دیا۔ 2 سال تک کوئی خاوند اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نہ میاں و بیوی ملیں گے نہ بچہ ہوگا۔ اگر اس دوران کوئی بچہ پیدا ہو بھی گیا تو میں اسے قتل کروا دوں گا، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان مردوں کا ایک بڑا افسر اور ان عورتوں کی ایک بڑی افسر، دونوں میاں بیوی تھے جو فرعون کو رپورٹ پیش کرنے آتے تھے اور وہیں رات گزارتے تھے۔ ان کو آپس میں ہم بستری کا موقع مل جاتا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور ایک ان کی ماں تھی۔ علامہ محمد حسین بغوی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد سے فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور شہر کی سب دائیوں کو جمع کر کے حکم دے دیا کہ دیکھو آج سے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو زندہ نہ چھوڑا جائے، ہاں لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ روایت ہے کہ اس جستجو و تلاش میں اس مرد نے 12,000 بچے جو ہے وہ قتل کروائے، 90,000 بچوں کا قتل۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ فرعون نے 90,000 بچے ذبح کروائے۔ پھر بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگوں میں مرض پھیل گئی۔ قبطیوں کے رئیسوں نے یہ حالت دیکھ کر فرعون سے کہا
کہ بنی اسرائیل کے بچے تو آپ کے حکم سے مارے جاتے ہیں اور بوڑھے اپنی موت مر رہے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی تو بنی اسرائیل بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے اور ساری بیگار ہم پر آ پڑے گی اور کوئی مزدور و بیگاری ہمیں نہ مل سکے گا۔ فرعون نے یہ بات سن کر حکم دیا کہ اچھا 1 سال تو بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ قدرت الہی سے حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال رونق افروز عالم ہوئے جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون نے 70,000 بچوں کو ذبح کر دیا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ قتل جاری رہا تو ان کے بوڑھے تو اپنی موت مر جائیں گے اور بچے ذبح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے۔ اس لیے اب یہ رائے ہوئی کہ 1 سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والے لڑکے ان کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کو خطرہ ہو سکے۔